ہاں جی، خداوند تعالیٰ کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں واٹسن گل آپ کے سامنے حاضر ہوں انفو ورلڈ ٹی وی سے، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارے اس وقت کے حالات کے حوالے سے بڑا اہم ہے، کیونکہ الیکشن کا وقت ہے، اور الیکشن کے حوالے سے میں بڑے عرصے سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ الیکشن کے حوالے سے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری 95% جو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی، وہ جانتی ہی نہیں کہ ہمیں کون سے سمت میں چلنا ہے، ہمیں کون سے الیکشن جو ہیں ہمارے لیے زیادہ ضروری ہیں یا ہمارے حقوق کے زیادہ نزدیک ہیں۔ اور ہم جداگانہ انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم مختلف جو سسٹمز ہیں الیکشن کے ان پر بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اور ہماری کمیونٹی میں لوگ جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے درمیان میں آج اعظم معراج صاحب، جو کہ معروف اسکالر ہیں ہماری کمیونٹی میں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں پر ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ تو میں بڑا مشکور ہوں ان کے قیمتی وقت کے لیے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ کیونکہ میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا، اس مین اسٹریم ٹی وی پر ایک پروگرام میں ذرا ہٹ کے ایک پروگرام آتا ہے جس میں بڑے پاکستان کے جید صحافی موجود ہوتے ہیں، جن میں ایک صحافی جو ہیں وہ بڑے بی بی سی کے بھی بڑے رپورٹر ہیں۔ تو میں نے جب وہاں پر سنا تو میں نے سوچا کہ مجھے تھوڑی سی وقت میں سمجھ آئی کہ اعظم معراج صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑا اچھے لفظوں میں بات کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا جو انتخابی نظام ہے اقلیتوں کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر ظاہر ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے ہماری مسیحوں کی، وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون سے نظام کی طرف جانا ہے، کون سا نظام ہماری کمیونٹی کے حقوق کے لیے زیادہ نزدیک ہمیں چاہیے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی اور میں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں بتائیں اس حوالے سے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چلے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل شکریہ واٹسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع کو آج کا موضوع بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو اس کے بارے میں فیکٹس ہیں وہ بتا سکیں۔ بہت شکریہ۔ میں پتہ کیا، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے میں نے وہ پروگرام دیکھا تھا، آپ نے بڑے کم وقت میں بڑی خوبصورت دلائل کے ساتھ اور بڑے خوبصورت ریفرنسز کے ساتھ آپ نے ہمیں بتایا کہ الیکشن، آپ نے تو خیر بہت پیچھے چلے گئے، آپ نے گوروں کے زمانے سے یہ جو الیکشن کا سسٹم تھا وہ ہمیں بتایا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ الیکشن جو ہے وہ ویسے تو چلیں، اگر ہم 70 سال پرانی بھی بات کریں، اقلیتوں کے جو لیے جو نظام ہے، حالانکہ کسی بھی معاشرے میں اقلیتیں اور اکثریت جو ہے ان کا نظام ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کا ایک نظام فرق ہے، اکثریت جو ہے ان کا نظام فرق ہوتا ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھائیں کہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس کون کون سے نظام ہیں اقلیتوں کے حوالے سے، اور کون سا نظام ہمارے لیے بہتر ہے۔ تھوڑا سا اس پر ہمیں ذرا بتائیں سر۔ دیکھیں واٹسن صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس پہ تقریباً 10 سال ریسرچ کی ہے، صرف اس ایک موضوع پر۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں، ساری اقلیتیں، وہ ان کے جو 80% دیگر مسائل ہیں، معاشرتی، سماجی اور قومی، سیاسی، تہذیبی، جو بھی پرابلم چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، ان کے 80% کا حل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اگر کوئی انتخابی نظام ہمارا انصاف پر مبنی ہو، شفافیت پر مبنی ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اس پہ ریسرچ کی۔ تو اس کا جو مختصر اگر آپ پس منظر دیکھیں تو 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے۔ 1909 میں مسلمان جو اس وقت ایک اقلیت تھے برِ صغیر میں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں مخصوص نشستیں بھی دی جائیں، کیونکہ ہندو آبادی زیادہ تھی تو یہ جیت نہیں پاتے تھے۔ تو اس وقت تاریخ میں بہت کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ جداگانہ کو اس کو نام دیا گیا، لیکن یہ مخصوص نشستوں پہ صرف مسلمان الیکشن لڑ سکتے تھے، لیکن یہ 7 جنرل نشستوں پہ بھی حصہ لیتے تھے، کیونکہ کانگریس میں آپ دیکھیں تو بڑی قداور شخصیت تھی جو مسلمان تھی۔ تو وہ بیسکلی آپ سمجھیں کہ دورہ ووٹ ہی تھا۔
اس کے بعد 1909 میں اس میں دیگر اقلیتیں بھی شامل کی. منٹو مارلے جو کہ منٹو شاید وزیر ہند تھا اور ایک ان میں سے جو تھا اپنا مارلے وہ تھا وائسرائے ہند. تو ان دونوں کی کوششوں سے دیگر اقلیتوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. یعنی ان کے لیے بھی مخصوص نشستیں پلس 7 جنرل نشستوں پہ بھی الیکشن لڑنے کا موقع فراہم کیا گیا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت ووٹر جو ہے نا، ووٹر ہر آدمی نہیں ہوتا تھا، اس کا ایک مخصوص سٹینڈرڈ تھا، وہی ہوتے تھے. پھر 1930 میں گول میز کانفرنس ہوتی ہے، تو ایک برطانوی وزیر اعظم تھے میک ڈونلڈ. ان کو شوق چڑھایا کہ میں پاکستان جو برے صغیر کے پسے ہوئے طبقات ہیں، میں ان کے لیے ہمدردی کروں، ان کے لیے کوئی انسانی حقوق اور جو بھی ہمارا جو گورننس کا طریقہ ہے اس میں ان کے لیے ہم راستے پیدا کریں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں دلتوں کو بھی شامل کر لیا اقلیتوں میں. انہوں نے کہا کہ بھائی جب آپ ہندو ایک خاص رویہ رکھتے ہیں ان سے، تو انہوں نے 40 شیڈول کاسٹ ذاتوں کو منتخب کیا اور ان کو کہا کہ یہ بھی ان کو بھی ہم اقلیتیں ٹریٹ کریں گے اور کمیونیل ایوارڈ میں ان کے لیے کوٹے اور یہ وہ، اور ان کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کر لیا جن کی مخصوص نشستوں کے الیکشن علیحدہ ہوں گے، پلس وہ جنرل نشستوں پہ بھی ووٹ ڈال سکیں گے. اس پہ ظاہر ہے گاندھی کو لگا کہ یہ تو ہماری تو اکثریت جو اقلیت میں بدل جائے گی، یعنی ہم کمزور ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس کے خلاف، کمیونیل ایوارڈ کے خلاف انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی اور وہ تادم مرگ کرتے تھے. تو پھر جو امبیڈکر جو دلتوں کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ان کے دوستوں نے سمجھایا کہ اگر گاندھی جی کی اس بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ڈیتھ ہوگی تو ہمارے لیے بہت عذاب ہو جائے گا، جو پچھلے 30 سال سے ہم 3000 سال سے جو ہم بھگت رہے ہیں، پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. تو پونا پیکٹ کے نام سے پھر ایک جیل میں ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں وہ اپنے اس جو کمیونل ایوارڈ میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا تھا اس سے وہ دستبردار ہو گئے. لیکن گاندھی جی نے ان کو فرض کریں، وہ اب ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں میرے فیگر، اگر فرض کریں 70 سیٹیں ان کو کمیونل ایوارڈ دے رہا تھا تو انہوں نے 140 لے لی. انہوں نے کہا ہم ودن یعنی اپنے مذہب کے درمیان میں ہی ڈویژن کر لیتے ہیں، کوٹا مقرر کر لیتے ہیں، اتنی سیٹیں ہم آپ کو دیں گے. یعنی وہی مخصوص نشستیں جن پہ صرف دلت ہی الیکشن لڑیں گے، اور باقی جنرل نشست پہ الیکشن لڑنے کا تو ظاہر ہے وہ تو ایک تھا ہی. تو یہ بیسیکلی یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو تاریخ میں کہا گیا جداگانہ ووٹ، لیکن یہ ایک طرح کی دوہری نمائندگی تھی. وہ اپنے جنرل نشستوں پہ بھی الیکشن لڑتے تھے اور مخصوص جو ہر کمیونٹی کو، سکھوں کو اس میں، جو ہمارے دیسی مسیحی تھے ان کے لیے بھی سیٹیں مخصوص تھیں، اینگلو انڈین کے لیے بھی تھیں، دیگر ساری اقلیتوں کے لیے تھیں ادر دین ہندوز. 1946 آ جاتا ہے، 46 کے الیکشن بھی اسی پہ ہوئے اور پاکستان بن گیا. اب پاکستان بننے کے بعد یہ زیادتی ہوئی کہ انہوں نے وہ جنرل نشست پہ جو الیکشن لڑنے کا تھا سلسلہ ختم کر دیا اور پہلے 2 الیکشن ہمارے وہ صرف جداگانہ پہ ہوئے. اور اس میں کیا ہوا کہ اس کو اقلیتوں کو بالکل جو قومی دائرے سے کاٹ دیا گیا اور وہ اپنی اس میں کمیونٹیز کو، انہی کے امیدوار ہوتے تھے، انہی کے ووٹر ہوتے تھے، لیکن ان کا دوسرے اس میں حصہ نہیں ہوتا تھا. ایوب آئے تو 2 الیکشن انہوں نے کروائے، وہ مخلوط کہلائے. وہ ظاہر ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اس معاشرے کی بنت ایسی ہے برے صغیر کی کہ یہاں ذات پات، نسل، رنگ، پھر مذہبی تعصبات، مذہب کے ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہاں لوگ کسی بھی دوسرے طبقے کو ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں تھے، تو کوئی بندہ ہی نہیں جیت سکا. پہلی 2 اسمبلیوں میں جداگانہ تھا، دوسری 2 میں مکس تھا، تو اس میں کوئی بندہ ہی نہیں جیت سکا. تیسرا پھر الیکشن پہلی دفعہ 1970 میں ہوا، یہ بھی مخلوط پہ ہوا. یہ پہلا تھا الیکشن جس میں 1 مین 1 ووٹ ہوا. اس میں بھی صرف ایک بندہ پورے پاکستان یعنی بنگلہ دیش پاکستان کو ملا کر ایک بندہ جیت سکا. اس کا نام تھا راجا تری دیو رائے. یہ بدھسٹ تھے، چکما قبائل سے ان کا تعلق تھا، ان کے اپنے لوگ ہی سارے ان کے حلقے میں تقریباً انہی کے لوگ تھے، اس لیے وہ جیت گئے. اور وہ بنگلہ دیش میں رہ گیا ان کا حلقہ، وہ خود ادھر آ گئے. اور اس کے بعد
70 کے الیکشن کے بعد پھر جب بھٹو پاور میں آئے 1972 میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ایک حکم نامے سے نیشنلائزیشن کی تو ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا اس کو لے کر پلس اس کو لے کر کہ ہماری جو ایوانوں میں کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. اس میں ہمارے 2 بندے شہید ہوئے اور جن کے نام پر پروفیسر سلامت اختر نے اپنے بچوں کے نام رکھے, نواز مسیح اور دوسرا میں اس وقت نام بھول رہا ہوں. تو وہ اس کے عوض 1972 کی ان شہادتوں کے عوض دوسرے کا نام تھا جیمز مسیح. اس کے عوض انہوں نے 1975 میں پھر پہلی دفعہ آئینی ترمیم کی گئی 21 نومبر 1975 کو اور 6 اقلیتی ممبران کو قومی اسمبلی کا رکن بنا لیا گیا, جن میں 4 مسیحی تھے, 1 پارسی تھا اور 1 ہندو تھا. یہ پھر 77 والے الیکشن بھی اسی میں ہوئے, اسی طریقے سے ہوئے. وہ تو 75 میں 70 کے الیکشن کے بعد 75 میں 6 لوگوں کو شامل کیا گیا. وہ شاید چند مہینے رہے ہوں یا 1 آدھ سال رہے ہوں. 77 کے الیکشن بھی اسی طریقے سے ہوئے, یعنی آپ جنرل الیکشن میں ووٹ ڈالیں اور آپ کے بندے مخصوص نشستوں پہ, جو آج سسٹم ہے وہ جو جس پارٹی کو جتنی نمائندگی ملے گی وہ اسی حساب سے چن لے گی. اچھا, دورے ووٹ کی بات کریں آپ؟ نہیں, دورہ ووٹ نہیں, دوہری نمائندگی تھی. اچھا, دورے یعنی ایک تو ووٹ ہم ڈالیں گے اپنے اپنے حلقوں میں, وہ تو ہر پاکستانی نے ڈالا, مسیحیوں نے, ہندوؤں نے, سب ڈال سکتے تھے. لیکن جو ان کے لیے ان کی مذہبی شناخت پر بندے تھے, ان کو جو آج سسٹم ہے, ان کو جو پارٹی جتنا جیتتی تھی اتنے وہ ان کو ریپریزنٹیشن مل جاتی تھی کہ اتنی اقلیتی سیٹیں وہ جو ہے وہ نامزد کر سکتے ہیں. 77 آیا, وہ کسی نے الیکشن مانا ہی نہیں. اس کے بعد ماشاء اللہ ضیاء صاحب آ گئے تو ہمارے لوگ پہنچے, بھائی یہ تو نہیں ہمیں منظور کہ جس کو مرضی بھٹو صاحب نے چن لیا, جس کو مرضی کوئی جو بھی جیتے گا وہ چن لے گا. تو ضیاء صاحب نے پھر وہی جداگانہ جو 52 وغیرہ میں تھا وہی دے دیا, اور وہ اس وقت ہم بھی ووٹر ہو چکے تھے, وہ ہم نے بھگتا ہے, شاید آپ بھی اس وقت یہاں تھے. اس میں یہ تھا کہ اس میں 10 قومی اسمبلی کی نشستیں مخصوص کر دی گئیں اور اسی طرح میرا خیال ہے صوبائی اسمبلی کی کوئی 20-22 نشستیں مخصوص کر دی گئیں سارے صوبوں میں. پنجاب میں جیسے اس وقت 8 ہیں تو اس وقت شاید 6-7 ہوں, سندھ میں اس وقت 9 ہیں تو شاید اس وقت کوئی 1-2 کم ہو, سرحد میں بھی 3 تھیں اور بلوچستان میں بھی 2 تھیں شاید. جو اب یہ تعداد, یہ ضیاء صاحب نے پھر یہ کیا کہ آپ ہر کسی کے لیے مخصوص کر دی اتنی سیٹیں ہندوؤں کی, ہندو امیدوار ہوگا اور ہندو ہی ووٹ ڈالے گا, اور 10 نشستیں اگر قومی اسمبلی کی تو 4 نشستیں مسیحیوں کی, 4 ہندوؤں کی اور 1 پارسیز کی اور 1 ادر کمیونٹی ساری ملا کے جو تھی. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے 4 مسیحی جو پہلے 4 نمبروں پہ آتے تھے, 100 الیکشن لڑیں, 200 لڑیں, ان کو ایم این اے منتخب کر لیا جاتا تھا, پورا حلقہ پاکستان تھا. سملرلی ہندوؤں کا تھا, اسی طرح پارسیز اور دیگر کا تھا. جب اچھا اس میں پھر جو ہماری این جی اوز ہیں, چرچ کے پلیٹ فارم سے اور کچھ جو ذرا باشعور قسم کے مسیحی سیاسی ورکر تھے, وہ شور شرابہ کرتے رہے کہ یار یہ کیا, آپ نے ہمیں قومی دھارے سے ہی کاٹ دیا, بالکل سیاسی شودر بنا دیے, معاشرتی اچھوت بنا دیے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مین سٹریم جو ہمارے جس حلقے میں میری رہائش ہے میں وہاں ووٹ نہیں ڈال سکتا, جس صوبائی حلقے میں میری رہائش ہے میں وہاں نہیں ووٹ ڈال سکتا, جس یو سی میں یونین کونسل یا کونسلر کو میں نہیں ووٹ ڈال سکتا, میں نے صرف مسیحی کو ہی ووٹ دینا ہے, ہندو نے ہندو ہی کو ووٹ دینا ہے. اور وہ بالکل علیحدہ, اور اس میں خیر اس کی ایک خوبی تھی کہ اس میں لیڈرشپ تو ہماری ہوئی, لیکن یہ بہت بڑی خامی تھی کہ بالکل معاشرتی اچھوت, سیاسی اچھوت انٹچیبل بنا دیا گیا. پھر ہمارے لوگ الیکشن بھی لڑتے رہے, اس میں ایم این اے, ایم پی ایس بھی بنے, کونسلر بھی بنتے رہے. لیکن جب مشرف صاحب آئے تو پھر ہمارے لوگ پہنچے, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. تو مشرف صاحب نے بجائے اس کے کہ کوئی ہوم ورک کرتے, یا یہ جو لوگ پہنچتے رہے مختلف اوقات میں, یعنی 72 میں پہنچے یا 85 میں ضیاء صاحب کے پاس پہنچے یا 2000 مشرف کا جو نظام ہے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, شاید یہی نظام ہے سلیکشن.
یہ مشرف کا بھی نہیں ہے، یہ بیسیکلی وہ بھٹو والا نظام ہے. تو مشرف نے بغیر کوئی ارکریزی کیے، بغیر کوئی ہوم ورک کیے، اور اس وہی پھر بحال کر دیا جو بھٹو صاحب والا تھا، چوتھی آئینی ترمیم والا تھا. اس میں بس سیٹیں کچھ بڑھا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اشرافیہ کا تو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. کوئی ایک بہت بڑے سیٹ کے پاس، ایک بہت بڑے حکمران کے پاس کوئی غریب غربے جائیں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، وہ سرسری سنتا ہے اور کہا جی ہاں یہ اس کا حل ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بھی بہت بڑی ایک خامی ہے، ہماری ایک بہت بڑی، جس طرح یہ سیاسی اشرافیہ کی، حکومتی اشرافیہ کی اور ہماری ریاستی اشرافیہ کی ایک ناکامی ہے، اسی طرح یہ میرے جو بزرگ تھے ان کے پارٹ پہ بھی ایک سستی کہہ لیں، کاہلی کہہ لیں، کہ انہوں نے اس ملک کے معروضی حالات کو، اس معاشرے کی کے سماج کو سمجھ کے، اس پورے اس معاشرتی بنت کو سمجھ کے کوئی متبادل کبھی بھی نہیں دیا. جب بھی گئے تو بغیر متبادل کے گئے کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے تو ہمیں یہ منظور ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، وہ آپ سے ہم نے اس کی جو ہسٹری ہے وہ جانی، یہ بھی قیمتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ آج کے دور میں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ان سارے نظاموں کے حوالے سے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا نظام جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ جن سے ہم اپنی جو آزادی ہے اور اپنا جو اپنے حقوق ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں؟ کون سا ایسا نظام آپ کو لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں میں نے یہ ایک 54 صفحوں کا کتابچہ ہے کہ دورے ووٹ کے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے دورہ ووٹ کیوں ضروری. یہ میں نے 10 سال کی مسلسل ارکریزی سے لکھا ہے، اور ان کو یہ جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی، اس پوری تاریخ کو کھنگال کے لکھا ہے کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ یہ چاہتی ہے کہ ان کی مذہبی شناخت پر بھی ایوانوں میں بندے ہوں اور یہ قومی دائرے میں بھی شامل رہیں، تو پھر ان کی جو مذہبی شناخت والی نمائندگی ہے اس کو ووٹ سے مشروط کر دیں. یعنی ہمیں 2 ووٹوں کا حق دیا جائے. ایک ووٹ جو میری مذہبی شناخت پر اس وقت بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو میں میرے ووٹ سے، وہ اگر ہندو کی شناخت پر ہے تو اس کو ہندو، جس بھی کمیونٹی کی شناخت پر ہے اس کو اس کے بندے منتخب کریں. نہ کہ اب ہوتا کیا ہے اس وقت 10 MNA ہیں، تو جس کو جتنا حصہ ملے گا 266 کے ایوان میں، وہ 2 عمران خان کر لے گا، 2 نواز شریف کر لے گا، کوئی 4 بلاول کر لے گا، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کر لے گا. وہ ہوں گے تو اعظم معراج کی شناخت پہ، وہ ہوں گے رام پرکاش کی یا وہ کسی ہومی کی شناخت پر، لیکن ان کو ایوانوں میں پہنچائے گا وہ. اور اس میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کمیونٹی کا حکومت سے کہیں کوئی اختلاف ہوگا کسی بھی سطح کا، تو وہ بندہ بیچارہ جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، وہ نیچرل اپنی جس نے اس کو MNA بنایا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا نا. وہ میرے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا؟ تو آپ نے جب ریاست نے ہمیں ایک دوہری نمائندگی دی ہوئی ہے، ایک تو میں اپنے 241 حلقے میں ووٹ ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرا آپ نے مجھے مذہبی شناخت پہ میرے لیے نام پہ ایک بندہ بٹھایا، تو اس کو میرے ووٹ سے الیکٹ کروائیں نا، لگائیں آپ زور، پارٹیاں بھی اس میں جو سمجھ رہا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دورے جو ووٹ ہے، جو دورہ ووٹ ہے، اس سے ایک تو ہمارا جو ممبر ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے گا اس کو ہماری طرف دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ ہمارے کام نہیں کرے گا، ہمارے حقوق کی بات نہیں کرے گا، تو وہ دوبارہ ووٹ کے لیے ہمارے پاس نہیں آ سکتا. اور دوسرا جو دوسرے جو ہماری اکثریت کے لوگ ہیں وہ بھی کیونکہ دیکھیں گے کہ کس علاقے میں ان کے پاس مسیح ووٹ زیادہ ہیں تو وہ بھی ہماری سنیں گے، اگر میں غلط نہیں ہوں. جی بالکل صحیح. وہ دیکھیں وہ پارٹی بھی پھر آپ کو اپنے منشور میں جگہ دے گی کہ بھائی جو بندہ کل ہم کھڑا کریں گے مسیحی نشست پر، تو مسیحیوں کے لیے کچھ کریں گے تو مسیحی اس نامزد امیدوار کو ووٹ دیں گے نا. اچھا، ایک میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں جو نظام ہے ہر انسان کے پاس ایک ووٹ کا وہ ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں برابری کے حقوق چاہیے، یعنی ہم برابر کے پاکستانی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں
تو کیا دورے ووٹ کی کا شور شرابہ کرنے سے ہمارا وہ جو نعرہ ہے برابری کی کا اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا اس کا؟ دیکھیں ہمارا وہ جو نعرہ ہے نا، اگر تو جو لوگ جن کا یہ آرگومنٹ ہے وہ کہیں کہ پھر ہماری یہ مذہبی شناخت والی نشستیں بھی ختم کر دیں، تو پھر تو میں کہوں ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آئین میں 41 اور 93 میں کلیئر لکھا ہوا ہے، جب آئین ہمیں یہ حق دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم برابر کے شہری ہیں، تو پھر ہم کیسے وہ اس کو مان لیں؟ جب وہ سارا برابری ہو جائے گی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو آئینی ترامیم ہوتی ہیں وہ ارتقاء ہوتا ہے۔ جب جمہوریت لفظ ارسطو کے دیش سے نکلا تھا، یونان سے، اس وقت سے آج 2500 سال میں اس میں کتنے ارتقائی سفر آئے۔ میگنا کارٹا آیا، ٹھیک ہے، اس کے ہر ملک نے، اب امریکن جو نظام ہے الیکشن کا، الیکٹورل سسٹم، وہ دنیا سے منفرد ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن انہوں نے اپنے معروضی حالات کے مطابق بنایا نا۔ گوروں کا ایک اپنا طریقہ ہے، ہمارے پڑوس میں انڈیا میں ملتا جلتا ہے ہم سے، لیکن اس کے جس طریقوں سے وہ منتخب کرتے ہیں وہ بہت فرق ہے۔ ان کے الیکشن کتنے دن چلتے ہیں، ہمارے ایک دن میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ہر معاشرے کی، ہر سماج کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ ایک آرگومنٹ ہے جی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ لیکن پاکستان جیسے حالات کہاں ہیں؟ ہم تو جو پاکستان میں 75-76 سال میں جو اقلیتوں پہ آزمائے گئے ان کی خوبیوں خامیوں سے میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل ترین نہیں ہے، آئیڈیل ترین یہی ہے جس طرح لندن میں محمد صادق میئر بن جاتا ہے، اس طرح اعظم معراج بھی اگر پی ایم بن سکتا ہو تو وہ آئیڈیل ہے، ون مین ون ووٹ، بالکل آئیڈیل وہ ہے۔ لیکن ماضی یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے پاس، مجھے ایک اور بھی ماضی چیز یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 بندے آج تک نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیت سکے، مہیش میلانی اور راجہ تری دیو رائے۔ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا رویہ۔ جب اس میں بہتری آ جائے گی تو خود بخود یہ ختم کر دیجئے گا۔ بالکل۔ چلیں سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ہماری جو کمیونٹیز ہیں یہ آپس میں پارٹی بنا کر، ایک پارٹی کے طور پہ تمام پاکستان میں، ظاہر ہے ہمارے پاس اگر پہلی تو یہ بات ہے کہ اب وہ حالات نہیں جدا گانا کہ ہمارا پورا پاکستان ہی ہلکا ہوتا ہے، ایک مسیح جو ہے وہ پورے پاکستان میں جا کر اپنی کمپین نہیں کر سکتا۔ ایون میں تو کہتا ہوں کہ کتنا بھی کوئی امیر سے امیر آدمی بھی پورے پاکستان میں اگر وہ اس کو کمپین کرنا پڑی تو وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہاں سے ووٹرز کو نکالنا۔ اگر ہماری کمیونٹی میں پارٹی کا کوئی ایسی پارٹی بنائی جائے جہاں پہ سارے جو کرسچن وہ ہیں ہمارے لیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوں اور وہ مختلف شہروں سے کھڑے ہوں، اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یا اس کے لیے بھی ہمیں؟ جی بالکل پاسبل ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے میں ایک بہت کام پہ زور دیتا ہوں، سوائٹ انالیسس۔ آپ اپنی کمزوریوں، توانائیوں، درپیش مسائل اور دستیاب موقعوں کا تخمینہ لگائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسیحوں میں ایسی کوئی، دیکھیں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یا تو بہت کرزمیٹک کوئی پرسنالٹی جو سب لوگوں کو اکٹھا کر لے، یا پھر جو پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس ہیں، بہت زیادہ پیسے۔ آپ کو پتہ ہے ہم روایتی طور پر امیر لوگ نہیں ہیں، ہندوؤں میں یہ پوٹینشل ہے، لیکن کرزمیٹک پرسنالٹی وہاں 2 طبقے ہیں۔ وہاں ایک تو عمرہ کا طبقہ ہے جو ان کا کوئی 10-15-20% ہے، اور باقی ان کے وہی ہیں شیڈول کاسٹ ہیں جن میں سیاسی شعور تو ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا یار تم لوگ کوئی پارٹی وارٹی بناؤ، لیکن دیکھیں جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہیں، جو پارٹیاں جہاں ہیں، وہاں بھی اویئرنس میں کیا مسئلہ ہے۔ اور ایک اور چیز میں تھوڑا سا معمولی آپ سے اختلاف کروں گا کہ آج کے دور میں یہ ہم نے اس وقت 38 ہیں، 4 سینیٹر اور 24 ایم پی اے اور 10 ایم این اے، ہم نے اس میں 57 ریکمینڈ کیے ہیں بالکل ہلکا بندیاں کر کے۔ جو مجھے دستیاب ہوا ڈیٹا، میں نے اس کے مطابق ہلکا بندیاں جو کی ہیں اور آئین کی شکوں سے اس اپنے مطالبے کو جو ہے نا 57 کی ہیں، اس حساب سے ہلکے ذرا بڑے ضرور بنیں گے۔ لیکن وہ اس وقت یہ ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے آج اگر اعظم معراج چاہے، اگر اس کی آواز میں دم ہے، خلوص ہے، دلیل ہے، تو وہ پورے پاکستان میں اپنی آواز پہنچا سکتا ہے۔ اس وقت دیکھیں جو آپ کی، اگر میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے کہ میں جگہ جگہ جا کے پوسٹر لگاؤں،
تو میں سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں اپنی آواز پہنچا سکتا. یعنی ہم اس بہانہ کر کے تو ہم کوئی بندہ بیچارہ کہہ رہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کو کام زیادہ کرنا پڑے گا اگر دوہرا ووٹ ہو گیا. اب یہ کوئی تک ہے, یہ کوئی دلیل ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. بھائی آپ ایک نظام وضع کریں, چیزیں امرج ہوں گی, ارتقائی سفر چلتا رہتا ہے. آپ کو جب ایک آٹومیٹک ایک نظام ڈیولپ ہو جائے گا یو سی سے لے کے اوپر کی سطح تک, لوگ خود بخود چندہ بھی تو کرتے رہے. جے سالک کا انتخاب لوگوں نے 1-1 روپیہ دے کے نہیں لڑا پورے پاکستان سے. تو پھر لیڈرشپ ایمرج ہوگی, وہ خود ہی راستے نکالے گی. رہنما ہوتا کیا ہے؟ جو لوگوں کو کوئی راہ دکھاتا ہے کہ یہ طریقے پاسبل ہیں. اچھا پھر آزاد امیدوار کے لیے بھی چانس ہوگا, اور پلس پارٹیاں بھی تو اپنی طاقت لگائیں گی کہ جی واٹسن گل جو ہیں وہ نون لیگ کے پسندیدہ ہیں فرض کریں, تو وہ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون لگائے گی. ان کے پاس 10 کینڈیڈیٹ ہوں گے, دی بیسٹ پہ وہ پیسہ لگائیں. پی پی کسی پہ لگائے گی, اور جو یہ سمجھتا ہوگا کہ میں ان سے بھی کمپیٹنٹ ہوں وہ آزاد کھڑا ہو جائے. آج تو کمپین آپ سوشل میڈیا پہ گھر بیٹھ کے, شیخ رشید کہتا ہے جی میں گھر بیٹھ کے چلا لیتا ہوں. اگر آپ میں کوئی بات ہو تو آپ کو شام کو میڈیا والے بھی تو بلا لیتے ہیں. آپ نے جو بات چیت کی ہے, میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے دوہرے ووٹ کی بات کی ہے, اس کے اندر وزن ہے دلیل میں, اور واقعی مجھے سمجھ بھی آ رہی. لیکن میں نے چونکہ جو پارٹی کے حوالے سے میں نے بات کی تھی, اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کا جو ہمارے پاس نظام ہے, مجموعی طور پر جو پاکستان کا الیکشن کا جو نظام ہے, اس میں جو پارٹیاں ووٹ لیتی ہیں اس کے بعد پھر اسی تناسب سے ان کو خواتین کی نشستیں بھی ملتی ہیں. تو اگر کوئی ہماری مسیحوں کی کوئی ایسی پارٹی بنی ہو. میں نے آپ کی بات کو رد نہیں کیا, میں نے کہا کہ اگر کسی میں اتنا کرزما ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. آپ نے بچا فرمایا. ہمارے درمیان میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے, ہمارے پاس یونٹی کا بھی فقدان ہے. اگر یونٹی ہو, لیکن بہرحال اس کو میں تھوڑا پرے رکھتا ہوں, کیونکہ اگر یونٹی ہے اور لیڈرشپ ہے تو پھر وہ پیسے جو ہیں وہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس کو ہم کر سکتے ہیں, اس کا حل نکال سکتے ہیں. لیکن یہ ہے تو بہرحال میں آپ کی باتوں سے بڑا وہ مجھے سمجھ آئی ہے. آخر میں آپ 1-1.5 منٹ میں کوئی تجویز دینا چاہیں اسی حوالے سے ہماری کمیونٹی کو. دیکھیں, میں جو بھی اس وقت ہمارے سیاسی, سماجی اور جو سیاست کے شوقین مذہبی کارکن ہیں, رہنما بڑا لفظ ہے اس لیے میں لفظ کارکن استعمال کروں گا, جن کو بھی یہ شوق ہے تو خدا را وہ اس مضمون سے متعلق فیکٹس فیگرز جانیں ضرور. کیونکہ دیکھیں, آپ ماضی کو جانے بغیر, ماضی حال کو جانے بغیر مستقبل کوئی بن ہی نہیں سکتے خواب. وہ محمود شام صاحب کا ایک شعر ہے کہ خود بخود ہوگی فہم مستقبل, ماضی اور حال کو سمجھ پہلے. تو جو بھی اس کام میں جو شوقین ہیں, سماجی کارکن ہیں, سیاسی کارکن ہیں, مذہبی کارکن ہیں, جن کو سیاست کا شوق ہے, وہ اس موضوع پہ پڑھیں. دیکھیں, آپ 24 گھنٹے ہار لے کے بھی تو کھڑے رہتے ہیں, آپ کرسیاں سیدھی کرتے ہیں بڑے لیڈر کے لیے, تو اپنی ذات, اجتماعی اپنی کمیونٹی کی سوائٹ انالیسس کر لیں کہ بھئی ہمیں درپیش مسائل کیا ہیں اس معاشرے میں, ہماری توانائیاں کیا ہیں, اور ہماری کمزوریاں کیا ہیں, اور ہمارے لیے موقع کیا ہیں. یہ جب تک آپ کو ادراک نہیں ہوگا بہت مشکل ہے کہ آپ اس معاشرے میں شان سے جی سکیں. مقصد میں جو سمجھا ہوں, میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں عاجزی جو ہے وہ خاص طور پر جو لیڈرشپ ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کارکن ہمارے چلیں, ہم انہیں لیڈر کہتے ہیں, کہ اگر وہ آپس میں اتفاق کریں ایک دوسرے سے مل کر اس الیکشن کے اندر, تو اپنے لوگوں کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, ہماری ایک سوچ تھی. اعظم معراج صاحب آج ہمارے درمیان میں تھے, انہوں نے اپنا ایک وہ رکھا ہے, نظریہ رکھا ہے, اور مجھے ذاتی طور پر ان کا جو نظریہ ہے وہ مضبوط نظر آیا کہ واقعی یہ پاسبل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوست ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, کوئی ہمارا لیڈر جو اس سے اختلاف کرتا ہے, تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ اس میں بات کر سکتے ہیں. لیکن جو مجموعی طور پر جو بات ہے وہ یہی ہے
کہ میری درخواست ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے یا لڑنے جا رہی ہے ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنی اگر کمیونٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ کو طاقتور بنا سکتی ہے اور وہ ہے یونٹی. آپ اگر کمیونٹی میں یونٹی کے لیے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ کم کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں کہ یار آپ آئیں آپ ہمارے ساتھ چلیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو دائرے ہیں ان کو وسیع کرتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں 100% نہیں لیکن آپ کے نزدیک ضرور آ جائے گی. تو یہ ایک چھوٹا سا ہمارا پروگرام تھا. میری درخواست ہوگی کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو لگے پھر ایک بار میری دعوت کہ اگر آپ کو لگے کہ کہیں ہمارے اس گفتگو سے آپ کو اختلاف ہے اور آپ کے پاس کچھ زیادہ مضبوط دلیل ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا اور میں اعظم معراج صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور ملتے ہیں ہم دوبارہ کسی اور پروگرام میں. شکریہ. گاڈ بلیس. تھینک یو. تھینک یو.